جس کیس میں بھی وہ پیش ہوتے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کا ظاہر ہے پھر ان کا بیانیہ سچ ثابت ہو رہا ہے, ان کا موقف سچ ثابت ہو رہا ہے کہ بوگس کیسز ہیں. تو یعنی اس حد تک تو وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں, جھوٹ غلط بیانی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ جھوٹ تھا, غلط بیانی تھا, اور اس لیے وہ جو الزام ہے اس کے حد تک جو دفعات ہیں وہ ڈراپ ہو گئی ہیں. تو یہ اس وقت الیکشن کمیشن عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اتنے بڑے بڑے وکیل کر رہا ہے, اور پتہ نہیں ان کو کتنے پیسے دے رہے ہیں. یہ بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اگر کوئی پوچھے گا تو ان کو بتانا پڑے گا. عمران خان صاحب کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب موجود تھے, اور بالکل وہ بڑی زبردست ان کی گپ شپ ہو رہی تھی. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ ہو کہ ان کی تیاری جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی. بات کریں گے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے, وہ کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے, اس دعوے میں کس حد تک حقیقت ہے. لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان رقم راجہ صاحب نے ہیٹرک مکمل کر لی ہے. سلمان رقم راجہ صاحب نے تیسری بار عمران خان صاحب کے جو ایک کیس میں ٹرائل کے اوپر سٹے لیا ہے. 2 مرتبہ انہوں نے سیفر کیس میں سٹے لیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور اب تیسری بار انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو عدت میں جو مبینہ طور پر عدت میں نکاح کا کیس ہے, جو الزام ہے, اس کے ٹرائل میں انہوں نے سٹے لیا ہے, اور اب گواہ جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو سکتے. سلمان رقم راجہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ابو ذر سلمان نیازی تھے. سلمان رقم راجہ صاحب جب بھی کسی کیس میں پیش ہوتے ہیں پوری تیاری سے پیش ہوتے ہیں, کوئی سیاسی بات نہیں کرتے, فیکٹس کے اوپر رہتے ہیں اور پوری طرح سے کیس سے پہ تیار ہوتے ہیں. اور باوجود اس کے کہ وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, لیکن ہم انہیں مسلسل جو ہے وہ ایکٹیو دیکھتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس کیس میں بھی وہ پیش ہوتے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے سیفر کیس میں سٹے لیا تھا, اور 2 مرتبہ انہوں نے سیفر کیس جو ہے وہ جو اس کا ٹرائل ہے وہ کالعدم کروایا, اور اب انہوں نے یہ جو عدت میں نکاح کا الزام ہے اس کیس میں بھی انہوں نے سٹے لے لیا ہے. دیکھیں اس میں عمران خان صاحب کا ظاہر ہے پھر ان کا بیانیہ سچ ثابت ہو رہا ہے, ان کا موقف سچ ثابت ہو رہا ہے کہ بوگس کیسز ہیں. دیکھیں نا کتنا بلو دا بیلٹ یہ کیس بنوایا گیا. اور اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب پر ایک الزام لگایا گیا کہ ایک تو انہوں نے عدت میں نکاح کیا, دوسرا ان پہ ایک الزام لگایا گیا خاور مانیکا صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے ان کے جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے شادی سے پہلے. یہ بڑا مکروہ, گندہ, غلیظ اور نیچ قسم الزام تھا. اور اس میں آپ کو ایک اور پیش رفت بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے اس کی حد تک جو دفعات ہیں وہ ڈراپ ہو چکی ہیں. بلکہ اس سے بھی پیچھے جس طرح سے ثاقب بشیر صاحب نے بھی پوری ڈیٹیل بتائی, اس کیس کا بیک گراؤنڈ بتایا, اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ ایک شہری محمد حنیف کے نام سے آیا تھا, اور اس نے آ کے یہ کمپلینٹ جو ہے وہ اس نے یہ دائر کی تھی, اور اس نے ایک شہری آ گیا تھا جس کو یہ تھا کہ بڑا ایک غلط کام ہو گیا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس شہری کا بھی وکیل وہی تھا جو اب خاور مانیکا صاحب کا وکیل ہے, اس شہری کے بھی گواہ وہی تھے جو اب خاور مانیکا صاحب کے گواہ ہیں. لیکن جب پتہ چلا کہ یار یہ ایک بار میرے خیال ہے یہ کوئی تیسری بار یہ کیس ہو رہا ہے, پہلے ایک بار محمد حنیف کی جو کمپلینٹ تھی اس کے اوپر ایک بار فیصلہ آیا, ناقابل سماعت قرار دیا گیا, پھر یہ دوبارہ آیا چینج ہو کے, پھر کیس چل پڑا تھا محمد حنیف جو شہری اس کی درخواست پر, اور تیسری بار پھر ہوا یہ کہ جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کیس نہیں بنتا, یہ جو ایک اٹھ کے کوئی بھی آ گیا ہے کل کو کسی کے بھی نکاح کے بارے میں جا کے کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوا, تو پھر یہ ہے کہ اس وقت پھر خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے. جب وہ سامنے آئے تو ان کو شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بٹھایا گیا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا وہ ان کے دوران حراست ہی ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تھا. اور اس کی ایک وجہ جو آئی تھنک طارق متین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جب وہ انٹرویو دے رہے تھے, بات کر رہے تھے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ, تو پیچھے سے جو ہے وہ ٹرین بھی گزری تھی. اب بنی گالا وہ جو رہتے ہیں بنی گالا میں تو ٹرین پیچھے سے نہیں گزرتی, بنی گالا میں تو کوئی ٹرین نہیں ہے, تو اس لیے یہ بھی ہے کہ وہ ان کا دوران حراست ان کا ریکارڈ کیا گیا بیان تھا, اور پھر چلایا جیو نے بعد میں. اچھا اب یہ ہوا کہ پھر جب خاور مانیکا صاحب آئے تو یہی جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے قدرت اللہ صاحب, انہوں نے یہ کیس چلایا. پھر یہ معاملہ چلا گیا اڈیالہ جیل میں. اڈیالہ جیل میں اب انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا پروسیس آگے بڑھایا, ٹرائل وہ شروع کرنے جا رہے تھے, لیکن سلمان رقم راجہ صاحب نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد کورٹ میں. اور اسلام آباد کورٹ میں انہوں نے آ کر بتایا کہ جو بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کو سمن کیا گیا ہے, اس سمن کرنے کا جو نوٹس ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, اور ان کی 2 چیزیں ہیں. اچھا اس میں آپ کو وہ جو آپ کو نقطہ ایک میں نے مختصر بیان کیا تھا کہ 2 طرح کے الزامات ہیں عمران خان صاحب پر. ایک یہ کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا, اور بقول پہلے وہ شہری محمد حنیف کے اور اب خاور مانیکا صاحب کے کہ یہ غیر شرعی عمل تھا. اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ الزام لگایا گیا بڑا بلو دا بیلٹ, اور وہ یہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ عمران خان کے ناجائز تعلقات تھے شادی سے پہلے. اور پھر وہ جو لطیف ہے جو ملازم ہے ان کا خاور مانیکا صاحب کا, اس نے آ کے ایک ایسا بیان دیا عدالت کے اندر جو یہاں پر دہرایا بھی نہیں جا سکتا, جو اس نے اتنا بلو دا بیلٹ ایک بیان دیا عمران خان صاحب کے بارے میں اور بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں.
تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے سامنے اب ٹرائل کے لیے آیا ان کے سامنے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، تو وہ جو الزام تھا ناجائز تعلقات والا وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے. تو یعنی اس حد تک تو وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، جھوٹ غلط بیانی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ جھوٹ تھا، غلط بیانی تھا، اور اس لیے وہ جو الزام ہے اس کے حد تک جو دفعات ہیں وہ ڈراپ ہو گئی ہیں. اب صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر فرد جرم لگی ہے، اور وہ ہے کہ عدت میں نکاح کیا گیا ہے. اس میں جو سلمان اکمل راجہ صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ عدت میں نکاح ہوا ہے، اور اگر جس تاریخ کا بتایا جا رہا ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ طلاق ہوئی، اگر اس کو بھی دیکھیں تو تب بھی 48 دن جو ہے وہ بنتے ہیں نکاح اور اس تاریخ کے درمیان. اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ 39 دن لکھے گئے ہیں. اس میں میں اب ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں، بڑی چیزیں ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں کنسیڈر ہوتی ہیں کہ طلاق کے بعد اور یہ ساری چیزیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر وہ 39 دن بھی مان لیے جائیں تو یہاں پہ تو 48 دن ہیں ان کے مطابق بھی. تو اب اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اب اس پہ سٹے ہو گیا ہے. اب کوئی 4 دن بعد اس پہ 4-5 دن بعد دوبارہ اسلام آباد کورٹ میں سماعت ہوگی، اور یہ کیس جو پہلے ہی 50% کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یعنی جو لطیف جس کو لایا گیا تھا وہ جس طرح سے آیا تھا وہ پورے میڈیا نے دیکھا تھا، اور اس کی حد تک تو اب یہ کیس جو ہے وہ اس کے الزامات کی حد تک تو ختم ہو گیا ہے. وہ جو الزامات تھے لطیف کے وہ شاید صرف میڈیا کے لیے تھے کہ میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چلیں اور عمران خان صاحب کی صاحب کو متاثر کیا جا سکے اور ایک بلو دا بیلٹ جو چیزیں ہیں جو وہ چلوائی جا سکیں. باقی اس میں بھی رضوان عباسی صاحب ہیں. رضوان عباسی صاحب کے پاس درجنوں اس وقت سرکاری کیسز ہیں، جو خاور منیکا صاحب کے بھی وہ آ گئے ہیں یہاں پہ وکیل کے طور پر. اور پھر اسی طرح سے جیسے امجد پرویز صاحب 2 وکیلوں کی اس وقت صحیح چاندی ہوئی ہے، 2 کی خاص طور پہ. ایک اپنا یہ امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، میاں نواز شریف کے بھی وکیل تھے، اور ابھی میاں نواز شریف کے وکیل ان کے کاغذات نامزدگی کے معاملے میں بھی وہ گئے تھے. اور یہ جو امجد پرویز صاحب ہیں ان کو پہلے الیکشن کمیشن نے ان کو انگیج کیا، جو عمران خان کے خلاف کمپلینٹ تھی توشخانہ والی، اس میں فوجداری مقدمہ، اس میں یہ جج معین دلاور کے سامنے بھی پیش ہوئے، اسلام آباد کورٹ میں بھی پیش ہوئے، سپریم کورٹ پہ ایک بار معاملہ گیا وہاں بھی پیش ہوئے. پھر اس کے بعد ان کو امجد پرویز صاحب کو اب جو ہے وہ ادھر بھی انگیج کر لیا گیا ہے، القادر اور توشخانہ کیس میں جو نیب کے ہیں اس میں بھی ان کو انگیج کر لیا گیا ہے. اوپر اسی طرح سے مخدوم علی خان صاحب کو کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو یہ اس وقت الیکشن کمیشن عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اتنے بڑے بڑے وکیل کر رہا ہے، اور پتہ نہیں ان کو کتنے پیسے دے رہے ہیں. یہ بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اگر کوئی پوچھے گا تو ان کو بتانا پڑے گا کہ ان وکیلوں کو کتنے پیسے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. پھر آ جائیں عمران خان صاحب کی جو رہائی کا معاملہ ہے. بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب کے کیسز کی میں ایک بار ڈیٹیلز لکھ لیتا ہوں تاکہ میں ایک ہی بار آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ان کا کون سا کیس کس سٹیج پر ہے. اور یہ بہرحال مجھے تو ممکن نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب 8 فروری سے پہلے ان کو باہر آنے دیا جائے. مجھے تو 8 فروری سے پہلے ان کا باہر آنا ناممکن نظر آتا ہے، کسی بھی طور پر ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی 2 ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد ہیں، القادر اور توشخانہ دونوں میں، اور وہ دونوں اسلام آباد کورٹ جانی ہے جو کبھی چیلنج نہیں کی گئی. ظاہر ہے وہ چیلنج ہوں گی، اور پھر عامر فاروق صاحب ہیں آگے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا. پھر چلیں گے لمبے یہ کیس، اور اینڈ پہ جا کے پھر یہی ہوگا کہ یہ مسترد ہو جائیں گی درخواستیں، جو اس وقت پیٹرن چل رہا ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا. باقی ایک اور جو ایشو ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں تبدیلی. تو اس حوالے سے پہلے جو ہے وہ کہا گیا کہ شاید عمران خان صاحب جو ایک خبر آئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں ان سے لطیف کھوسہ صاحب سے، لیکن اس کے بعد اب یہ آرڈر آ گیا ہے، اور آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ جو ریفرنس ہے اس میں جو ریپ کا ریفرنس ہے اس میں جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے وہ کھوسہ صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے. لیکن اب کیونکہ یہ دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اس لیے ان کو ریپلیس کر رہی ہے ایک ٹیم جو سید علی ظفر صاحب ہیں وہ اور 2 اور وکلا ہیں، تو یہ ان کو ریپلیس کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ دونوں کیونکہ یہ دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب بھی اور جو ان کے بیٹے ہیں شہباز کھوسہ، یہ دونوں. اور باقی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موجود تھے، اور ثاقب بشیر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب موجود تھے، اور بالکل وہ بڑی زبردست ان کی گپ شپ ہو رہی تھی. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ ہو کہ ان کی تیاری جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی. اور جج صاحب نے لکھا ہے جج محمد بشیر صاحب نے کہ امجد پرویز صاحب موجود تھے، نواز چودھری صاحب موجود تھے جو نیب کی جانب سے جو پراسیکیوٹر تھے، اور ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی جو ہیں وہ موجود تھے،
اور پوری ٹیم جو ان کی ہے وہ عمران خان صاحب موجود تھے، اور عمران خان کے وکلاء لطیف کھوسہ، سردار شہباز خان کھوسہ اور سوزین جہان خان، یہ اس موقع پہ یہ وکلاء موجود تھے، اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ موجود تھیں، یہ القادری کا کیونکہ کیس ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اکیوزڈ مرزا شہزاد اکبر، ملک ریاض حسین، ضیاء المصطفیٰ نسیم، سید ذوالفقار عباس بخاری، اور یہ جو ہیں وہ ایبسکانڈرز ہیں، یہ ابھی تک جو ہے وہ عدالت میں نہیں آئے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ لطیف کھوسہ صاحب اور ان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ ریپلیس کر رہے ہیں سید علی ظفر ایڈوکیٹ، اور ساتھ ہی کیونکہ وہ بتایا گیا کہ لطیف کھوسہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی سے، اور اس لیے انہوں نے ایک درخواست کی ہے کہ نیکسٹ جب وکیل آ جائیں تو پھر جو ہے وہ پروسیڈنگ چلائی جائیں، اور ساتھ ہی مسٹر محمد عثمان ریاض گل انہوں نے بتایا کہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ وہ عدالت میں آئیں گے 24 تاریخ کو، تو اس لیے 24 تک ایڈجن کی جائے، تو اس لیے 24 تک جو ہے وہ یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور یہ جناب ہے صورتحال۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور یہ وکلاء کے بہرحال تبدیلی کی ایک وجہ ہے کیونکہ ظاہر لطیف کھوسہ صاحب نے اور شہباز کھوسہ صاحب نے الیکشن لڑنے، تو باقی انشاءاللہ چیزوں پر اپڈیٹس پر بات کریں گے، مجھے دعا میں یاد رکھیں، لیکن ہم سب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔